بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احوال القبور میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ میں اپنی زمین پر کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب میں گھر کی طرف واپسی جانے لگا تو راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ راستے میں قریب ہی ایک مقبرہ تھا۔ میں نے مغرب کی نماز وہاں پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے اور میرے ایک دو ساتھیوں نے وہاں جا کر مغرب کی نماز ادا کی اور مغرب کی نماز ادا کر کے شام کے معمولات اور تسبیحات میں وہیں بیٹھ کر پوری کرنے لگا۔ جب آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا تو یکایک مجھے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہائے ہائے کی آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے میں ڈر گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب میں نے آواز کی طرف دھیان لگایا تو وہ آواز ایک قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں اس قبر کے پاس گیا اور اپنے کان قبر سے لگائے تو قبر کے اندر سے ہائے ہائے کی آواز کے ساتھ یہ آواز بھی آ رہی تھی کہ قد کنت اصلی و قد کنت اصوم۔ میں تو نماز بھی پڑھا کرتا تھا اور روزہ بھی رکھا کرتا تھا، پھر مجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اور اس کی آواز ایسی دردناک تھی کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ پھر میں اس قبر کے پاس سے اٹھا اور میرے جو دوسرے ساتھی قریب ہی نماز پڑھ رہے تھے ان کو بلا کر لے آیا اور ان سے کہا کہ تم بھی ذرا یہ آواز تو سنو۔ جب انہوں نے کان لگائے تو ان کو بھی یہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سچ مچ آواز آ رہی ہے، تمہارے دماغ کا خلل نہیں ہے۔ بہرحال اس روز تو ہم جلدی سے اپنے معمولات پورے کر کے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن میں پھر واپسی میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اسی مقبرے میں گیا اور یہ سوچ کر گیا کہ میں جا کر آج بھی وہ آواز سنوں گا، آیا وہ آواز آج بھی آ رہی ہے یا نہیں۔ چنانچہ آج بھی میں نے وہاں جا کر پہلے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر اپنے معمولات میں مشغول ہو گیا۔ پھر آج بھی بالکل اسی طرح قبر سے آواز آنے لگی جس طرح گزشتہ کل آ رہی تھی، اور میں نے قبر کے پاس جا کر کان لگائے تو وہی الفاظ سنے جو کل سنے تھے۔ لہٰذا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس مردے کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر جب میں وہاں سے لوٹا تو مجھ پر شدید خوف طاری ہو گیا اور خوف کی وجہ سے 2 ماہ تک مجھے بخار چڑھا رہا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔